الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا نور العينين حمد و صلات کے بعد حاضرین و سامعین محتشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسب وعدہ آج کا عنوان مقام محمود سے متعلق ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے عنوان کا آغاز کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ یہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے رب کا۔ فرمایا سونیا رات کو تہجد پڑھا کر، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے۔ نفل کا معنی اضافی عبادت ہوتا ہے۔ نفل کا معنی یہ جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی نفل ہوتے ہیں، نفلی نمازیں بھی ہوتی ہیں، نفلی روزے بھی ہوتے ہیں، نفلی صدقات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جاہل لوگ جب اپنی جہالت پر اترتے ہیں اور پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں رہتی کہ ہم نے بات کرنی کیا ہے اور منہ سے نکل کیا رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس جاہل نے یہ نفل کا ترجمہ فارغ کیا مرزا جیلوی نے، اس نے جان بوجھ کر کیا ہے اور ایک مرتبہ نہیں بار بار دہرایا ہے۔ اصل میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی گفتگو مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی مقدس ہستی کی توہین نہ، یہ اس کا وتیرہ بن گیا ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت اس کے تعاقب میں رہتے ہیں لیکن اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ہے،
نافلہ تعلق میں اپنے عنوان کی جانب آتا ہوں. ہمارا عنوان ہے مقام محمود. یہ آپ کے لیے نفل ہے، اضافی عبادت ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. یہ جو لفظ عسیٰ ہے نا، یہ ہمارے لیے، مخلوق کے لیے، عام لوگوں کے لیے جب بولا جائے تو امید کے معنی میں بولا جاتا ہے، شاید کے معنی میں بولا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس معنی میں بولا جاتا ہے. لیکن جب یہ عسیٰ محبوب کے لیے بولا گیا تو فرمایا یقیناً، امید نہیں، شاید نہیں، ہو سکتا ہے ہو جائے یا نہ ہو جائے، درمیانی کیفیت نہیں، بلکہ فرمایا یقیناً ان یبعثک ربک، آپ کا رب آپ کو مقام محمودا، مقام محمود پر کھڑا فرمائے گا. اب اس کا لفظی اور سلیس ترجمہ یہ ہوگا کہ سونا قیامت کے دن آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اب یہ مقام محمود یہ کیا ہے، بس اسی پر ہم نے بات کرنی ہے، اچھی طرح واضح ہو جائے، سمجھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے عرض کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، آپ کے فضائل ہیں. میں معجزات کی بات نہیں کر رہا، معجزات الگ عنوان ہے. خصوصیات، وہ کمالات، وہ خصائص جو رب کائنات نے خصوصی طور پر آپ کو عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے وہ بھی ایک الگ باب ہے کہ اس وقت حضور کو کون کون سی خصوصیات حاصل تھی. میلاد کا موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ اس دنیا عرض میں آئے، اپنی والدہ محترمہ کے بطن سے حضور فرماتے ہیں کہ میری ماں نے دیکھا کہ نور ظاہر ہوا ہے، نور ظاہر ہوا ہے. بوقت ولادت رب نے جو خصوصیات عطا فرمائی وہ الگ عنوان ہے. پوری زندگی حضور علیہ السلام کو جو خصائص رب نے عطا فرمائے وہ بھی ایک عنوان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کرنا، اس وقت جو خصوصیات رب نے عطا فرمائی. میں نے 2 جمعے پڑھائے ہیں، وصال مصطفیٰ بھی معجزہ ہے. 2 جمعے پڑھائے ہیں، ابھی موجود ہے، دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو اعزازات اور خصوصیات سے نوازا گیا وہ بوقت وصال حضور کی خصوصیات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنے روضے میں موجود ہیں اور آپ کی یہ خصوصیت ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے درود، امتیوں کے سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں. قلبی حب قلبی ہو، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو سلام پڑھے حضور اس کو جواب بھی عطا کرتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار کے اندر رہتے ہوئے خصوصیات ہیں. ایک اور خصوصیت ہے جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، جو مدینے جاتا ہے وہ محسوس کرتا ہے. کیا کہ جو گنبد خضرا نظر آنا شروع ہوتا ہے ان کی حالت بدلنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی حالت بدلنی شروع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر.
اب وہ مدینہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. دعا کیجیے اللہ جلدی حاضری عطا فرمائے. بندے کو کچھ نہیں ہوتا، ان کے خزانے سے کمی کوئی نہیں ہے جو بچہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی حضور کی خصوصیات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب تک تو لوگ حضور کی قبر انور کی زیارت کرتے رہے تب تک تو کرتے رہے، لیکن اب مجبوری ہے. حضور علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے. فرمایا جو گنبد، علماء کہتے ہیں جو گنبد خضرا کی زیارت کر لے گا اللہ اس کو بھی یہ انعام عطا فرمائے گا، اس کو بھی یہ انعام عطا فرمائے گا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے آئے وہ مجھ سے ملنے کی نیت سے آئے. ہاں جی حضور کو اچھا پھر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. یہ حضور کی خصوصیات ہے. اپنے امتیوں کو انعامات عطا کرتے ہیں، اپنے امتیوں کو رحمت عطا کرتے ہیں، برکت عطا کرتے ہیں. یہ عطا کرنا مجھے یاد کروائیے، کبھی یہ عنوان بنائیں گے. میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک لال رومال والا مسجد نبوی میں بیٹھ کر، پاکستانی مولوی ہے، وہ کہنے لگا حضور نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں عطا کیا، اپنی بیویوں کو کچھ نہیں دیا، تو تم آ کر مانگتے ہو تمہیں کیسے دیں گے؟ مت تمہاری گئی مولوی. یہ جو ایمان ملا ہے یہ حضور کا صدقہ ملا ہے، یہ قرآن ملا ہے، حضور کا صدقہ ملا ہے. رمضان میں بڑی خوشی خوشی عبادتیں کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو اور بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہو کہ ایک نفل پڑھو تو 70 فرضاں کا ثواب، فرض پڑھو تو اتنا ثواب ہے جی، نیکی کرو تو اتنا ثواب، اور چلیاں روزے ملے دے تے نبی کا صدقہ ملے دے. یہ تو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے. مدینے میں بیٹھ کر انکار کر رہے ہیں، اس سے بڑا بدبخت کوئی اور ہو سکتا ہے. اچھا میں عنوان کی جانب بڑھتا ہوں. پھر اخروی فضائل ہے. اب ہمارا موضوع آ رہا ہے اخروی فضائل. اللہ بروز قیامت اپنے محبوب کو کچھ خصوصیات عطا فرمائے گا. وہ خصوصیات جو انسان ہیں، عام لوگ ہیں، وہ تو ایک طرف رہے، وہ خصوصیات ان میں سے ایسی خصوصیات بھی ہیں کہ اللہ کسی نبی کو بھی ایسی خصوصیت نہیں عطا فرمائے گا جو اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا. ان خصوصیات میں سے میرا خیال ہے 2 سال قبل، پچھلے نہیں اس سے پچھلے رمضان میں نے ایک بیان کیا تھا کہ روز قیامت بپا ہونے سے پہلے اور دنیا فنا ہونے کے بعد حضور کی شان، وہ میں نے بیان کیا، وہ ضرور سنیے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن میدان حشر میں روز قیامت رب کریم اپنے محبوب کو جو شانیں عطا فرمائے گا، بڑی شانیں عطا فرمائے گا، بڑی شانیں عطا فرمائے گا. اور مسلمانوں راضی ہو جاؤ، اللہ نے تو انہوں ایڈا سونا محبوب عطا فرمایا ہے کہ مقام محمود عطا فرمائے گا، جو سب سے بڑی شان ہوگی قیامت کے دن. ہمارے آقا صاحب بابا قادری صاحب تشریف لے آئے. انہوں نے سوال پوچھا اور میں نے جواب دیا، پھر فرمائش بھی ہو گئی. تو یہ آج کا عنوان فرمائشی عنوان ہے اور ہمارے آقا صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. اللہ کریم ان کی زندگی فرمائے. ہم نے سمجھنا ہے کہ مقام محمود کیا ہے. اچھا سب سے پہلے سمجھیے کہ محمود کا معنی جس کی تعریف کی گئی، تعریف یافتہ. بولیے کیا؟ تعریف یافتہ. اچھا مقام محمود کے بارے میں آگے چلتا جاؤں گا. جتنی روایات ہیں جہاں مقام محمود کا بیان ہوتا ہے وہیں ساتھ ہی شفاعت کا بیان بھی آتا ہے.
جہاں شفاعت کا بیان آتا ہے وہاں پر مقام محمود کا بھی بیان آتا ہے، جہاں پر مقام محمود کا بیان آتا ہے وہاں پر حضور کو لوائے حمد یعنی حمد والا جھنڈا عطا کیا جانا اس کا بھی ساتھ بیان آتا ہے۔ پھر جہاں حدیث شفاعت ہے وہاں پر لوگ پہلے انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ کو رب نے بڑی شانیاں عطا فرمائی ہیں، آپ آدم ہیں، ہماری رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ آپ فرمائیں گے نہیں، حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ خلیل الرحمن ہیں، وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ لوگ ان کے پاس آ جائیں گے، وہ کہیں گے نانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، وہ فرمائیں گے آج میں بھی نہیں تمہاری سفارش کر سکتا۔ یہ بات کی بات ہے کہ پہلے اچھا میں ایک اور لفظ ایڈ کرنے لگا ہوں، شفاعت کبریٰ، لفظ یاد رکھے، شفاعت کبریٰ۔ شفاعت کبریٰ حضور کو عطا کی جائے گی۔ جب حضور شفاعت کریں گے پھر انبیاء بھی کریں گے، نبی بھی کریں گے، رسول بھی کریں گے، ولی بھی کریں گے، مومن بھی کریں گے، حافظ قرآن بھی کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ لیکن شفاعت کبریٰ جو سب سے بڑا مقام ہے وہ پہلے حضور کے لیے خاص ہے، وہ پہلے دروازہ شفاعت حضور کے لیے کھولا جائے گا، اس کے بعد کسی اور کے لیے یہ دروازہ کھولا جائے گا۔ تو جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ کہیں گے ہاں میں تمہیں ایک در بتاتا ہوں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ فرمایا محمد مصطفیٰ کے در پہ چلے جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا، تمہارا کام بن جائے گا۔ پھر ساری مخلوق اکٹھی ہو کے، سارے لوگ اکٹھے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جائیں گے کہ یا محمد ہن جڑے نہیں بھی نڑ دینا وہ بھی آ جائیں گے، بہتر ہے آج مان لو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا بھائی جب شانیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، میں بتاتا ہوں کیسے شانیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ اچھا یہاں پر فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، فرمایا یہ بھی مقام محمود ہے، یہ بھی مقام محمود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوائے حمد کا جھنڈا رب تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ یہ طویل حدیث ہے، آگے حدیث شفاعت چلتی ہے۔ آخر میں حضور نے فرمایا یہی مقام محمود ہے، یہی مقام محمود ہے، یہ بھی مقام محمود ہے، شفاعت بھی مقام محمود ہے، لوائے حمد کا اٹھانا بھی مقام محمود ہے، کیونکہ جو جو شان حضور کی ظاہر ہوگی انبیاء بھی دیکھیں گے، لوگ بھی دیکھیں گے، رشک کریں گے اور حضور کی تعریف کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے سارے مقامات علماء نے لکھا ہے مقام محمود ہے۔ لیکن میں آپ کو امام طبرانی کی المعجم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سنانا چاہتا ہوں، آپ کا سینہ مدینہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلانا چاہتا ہوں۔ ہمارا مضمون یاد ہے بھئی کیا ہے، بولیے ذرا۔ مقام محمود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پڑھ رہے تھے، کون سی؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ کسی نے پوچھ لیا اے حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، مولا عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ حضرت
عبداللہ ابن عباس نے جب یہ قرآن کی آیت تلاوت کی لوگوں نے پوچھ لیا حضور یہ مقام محمود کیا ہے یہ مقام محمود کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قال یجلسو فیما بینہ وبین جبریل ویشفع لأمته فذلك المقام المحمود اپنی شان اور جب اپنی شان کے ساتھ حضور میدان حشر میں آئیں گے رب کائنات اپنے اور جبریل کے درمیان اپنے محبوب محمد کریم کو بٹھائے گا یہ مقام محمود ہے اور یہیں پر حضور علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کریں گے یہ بھی مقام محمود ہے لیکن حضرات گرامی اور مقام محمود کی تفصیل میں جانا چاہتا ہوں کھل کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مقام محمود کیا ہے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا اللہ کریم کی بارگاہ میں جاؤں گا میرے لیے براق آئے گا میرے لیے براق آئے گا میرے لیے میدان حشر میں جانے کے لیے میرے لیے براق لایا جائے گا 70,000 فرشتوں کا جلوس ہوگا میں اس جلوس کے درمیان اپنے براق پر سوار ہو کر میدان حشر میں جاؤں گا میں بہت سی روایات کو اکٹھا کر کے آپ کو مقام محمود سمجھانے لگا ہوں آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے سبحان اللہ یہ بات حضور فرماتے ہیں کہ میں جب میدان محشر میں جاؤں گا میں بہت ساری احادیث کا آپ کو نچوڑ سنا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کو قیامت کے دن جو سب سے بڑی شان ہے مقام محمود وہ کیسے عطا فرمائے گا حضور فرماتے ہیں میں دیکھوں گا لوگ کوئی پسینے میں شراب ہو رہا ہے کوئی سر تک پسینے میں شراب ہو رہا ہے کوئی اپنے آدھے جسم تک پسینے میں شراب ہو رہا ہے سارے لوگ زمین پر بیٹھے ہوں گے سارے لوگ زمین پر بیٹھے ہوں گے حضور علیہ السلام کی سواری چلے گی اور ملائکہ کے جھٹمٹ میں چلے گی حضور دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے رب تعالی نور کے منبر بچھائے گا وہ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے وہ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے دیکھوں گا میری امت ایک ٹیلے پر بیٹھی ہوگی اسی اسنا میں چلتا جاؤں گا میں دیکھوں گا اولیاء اپنے نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے آگے سنو ذرا حضور فرماتے ہیں انبیاء کرام سونے کے منبروں پر تشریف فرما ہوں گے سونے کے منبروں پر تشریف فرما ہوں گے لیکن یاد رکھنا یہ سارے لوگ جو زمین پر بیٹھے ہیں وہ زمین پر بیٹھے ہیں جو منبروں پر بیٹھے ہیں موتیوں کے نور کے منبروں پر اولیاء اللہ وہ بھی زمین پر منبر لگے ہیں اور جو انبیاء کرام سونے کے منبروں پر بیٹھے ہیں وہ بھی سونے کے منبر زمین پر رکھے گئے ہیں لیکن فرمایا میری سواری چلتی جائے گی اللہ رب العالمین مجھے اپنے اور جبریل کے درمیان عرش پر بٹھائے گا کرسی پر
یہ مقام محمود ہے، یہ مقام محمود ہے کہ حضور علیہ السلام، ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے میدان، اس کو بھی مقام محمود کہتے ہیں، میدان محشر میں حشر کی کاروائی کا آغاز پتہ کیسے ہوگا؟ سننا چاہیں گے آپ؟ سکوت کا عالم ہوگا، رب کی بارگاہ ہے، کوئی نہیں بول سکے گا، کس کی مجال ہے بولے؟ اسی اثناء میں حضور نبی رحمت امام الانبیاء جب رب کے حضور پیش ہوں گے تو رب فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونا تیری امت کے بارے کیا کیا جائے؟ عرض کریں گے مولا میری امت کو معاف کر دے، میری امت کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے۔ ایک اور روایت حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ کی حمد بیان کروں گا، ایسے کلمات سے حمد بیان کروں گا جو آج میرے ذہن مبارک میں نہیں ہے، اسی وقت القاء کیے جائیں گے، اسی وقت بتائے جائیں گے۔ میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا، میں سجدہ میں سر رکھوں گا اور کہوں گا امتی امتی امتی۔ میرا رب کہے گا ارفع راسک یا محمد، سونا سر اٹھائیے، اشفاعت شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بھی مقام محمود ہے، یہ طویل روایت ہے، اس میں 4 مرتبہ حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، میرا رب میری امت کو معاف کر دے، میرا رب میری امت کو معاف کر دے۔ رب کہے گا جاؤ جہنم کے کنارے، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو نکال لاؤ اور جنت میں لے جاؤ۔ فرماتے ہیں میں پھر آؤں گا، تلک المحامد، میں پھر رب کی حمد کروں گا، پھر رب کو یاد کروں گا۔ وہ کون سے کلمات ہوں گے؟ اللہ جانے، رسول جانے، کیسے کلمات ہوں گے، کیسے پیارے کلمات ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں دوبارہ مقام محمود پر جاؤں گا، پھر رب کی حمد کروں گا، پھر سر سجدے میں رکھوں گا۔ رب فرمائے گا سونا سر اٹھائیے، سر تو اٹھائیے، سر اٹھائیے۔ فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا، رب فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی مولا امتی امتی امتی۔ فرمایا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو بھی نکال کر جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ فرمایا میں پھر آؤں گا، پھر مقام محمود پر آؤں گا، یعنی وہ حمد کا بار بار بیان کرنا، وہ رب کو بار بار اپنے وہ مخصوص کلمات سے اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی مقام محمود ہے۔ اور رب کا فرمانا سونا سجدے سر اٹھاؤ، یہ بھی مقام محمود ہے، یہ بھی مقام محمود ہے۔ اللہ کسی اور کو تو نہیں کہے گا، اپنے محبوب کو ہی فرمائے گا، کسی اور کو نہیں کہے گا، اپنے محبوب کو فرمائے گا سونا سجدے سے سر اٹھائیے، سر اٹھائیے اور ارفع راسک یا محمد۔ فرماتے ہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، امتی 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 امتی، اپنی قسمت پر ناز کر، ایسا نبی ملا جو روز محشر بھی تمہیں نہ بھولے گا، اور تو آج ہی بھولی بیٹھا ہے، تو آج ہی تنقید کر رہا ہے، تو آج ہی تنقید کر رہا ہے۔ ایسا نہ کر، حضور نے شفاعت کرنی ہے، مولویاں نے نہیں بخشوانا، جنہیں حدیث شفاعت کا انکار کر دینے انہوں نے نہیں بخشوانا، مصطفیٰ نے بخشوانا ہے، حضور نے بخشوانا ہے۔ فرمایا پھر میں جہنم کے قریب جاؤں گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی نکال لاؤں گا، ان کو بھی نکال لاؤں گا۔
یار کتنی پیاری گل ہے، حضور اپنے امتیوں کو پہچانتے جائیں گے، حضور اپنی امتیوں کو پہچانیں گے اور نکالتے جائیں گے۔ فرمایا میں چوتھی مرتبہ پھر آؤں گا، تلک المحامد، پھر میں رب کی حمد کروں گا، پھر میں رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ میرا رب پھر کہے گا ارفع راسک یا محمد، سجدے سے سر اٹھائیے، امتی امتی۔ فرمایا سونا عزتی و جلالی و کبریائی، جاؤ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اس کو نکال لو، جنت میں داخل فرما لو، اس کو نکال لو، جنت میں داخل فرما لو۔ حضرات محترم، مقام محمود یہ ہے کہ روز قیامت یہ سب شانیں حضور کو جو عطا ہوں گی، لوائے حمد۔ ایک بات رہ گئی ہے، آپ سبحان اللہ کی بات بلند کرو، سبحان اللہ۔ ایک مقام محمود یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو خصوصی طور پر ایک لباس عطا فرمائے گا، جنت کا لباس ہے، وہ سبز رنگ کا لباس ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ سبز رنگ کا لباس، وہ سبز رنگ کا جبہ مجھے میرا رب عطا فرمائے گا، پوشاک عطا فرمائے گا۔ میں اس شان کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور رب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ بہت ساری حدیث میں آیا، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو مقام محمود پر بٹھایا جائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ کریم اپنے محبوب کو کرسی پر اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ اس حدیث میں آیا اللہ کے حضور مقام محمود پر حضور کھڑے ہوں گے، کسی حدیث میں آیا حضور مقام محمود پر بیٹھے ہوں گے، کسی حدیث میں آیا حضور مقام محمود پر کھڑے ہوں گے۔ تکبیر کیا ہے؟ ان روایات کے اندر تکبیر کیسے کی جائے گی؟ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے لیے کرسی بچھوائے گا، حضور علیہ السلام کو اپنے قریب بلائے گا، حضور علیہ السلام مقام محمود پر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ مقام ابدیت ہے، یہ مقام ابدیت ہے۔ حضور خود نہیں بیٹھیں گے، رب فرمائے گا سونا کھڑا نہیں ہونا، بیٹھ جاؤ۔ تو گل سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کھڑے نہیں ہونا، بیٹھ جاؤ، تب حضور بیٹھیں گے۔ فرمایا یہ مقام محمود ہے، یہ مقام محمود ہے۔ اللہ رب العالمین کے اذن و توفیق سے حضور علیہ السلام اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کرتے جائیں گے، شفاعت کرتے جائیں گے۔ امت جنت کے لیے تیار ہوتی جائے گی، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ تو سمجھ نہیں آئی؟ شفاعت تو ہو رہی ہے، جہنم سے نکالا بھی جا رہا ہے، جنت کی طرف رواں دواں بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ جنت کے دروازے پر سارے کھڑے ہوں گے۔ جب حساب و کتاب کا معاملہ ختم ہو جائے گا، حضور علیہ السلام اپنی شان کے ساتھ دوبارہ جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ دیکھیں یہ سارے لوگ جنت کے باہر کھڑے ہیں، انبیاء بھی کھڑے ہیں، اولیاء بھی کھڑے ہیں، اصفیاء بھی کھڑے ہیں، امتی بھی کھڑے ہیں، اسی بھی کھڑے ہیں، دوسری بھی کھڑے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں ساری دنیا جنت کے دروازے پر کھڑی ہوگی، جنت کا دروازہ بند ہوگا، اور بولو ذرا جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جا کے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اندر سے آواز آئے گی، ظاہر ہے اندر جو دربان ہیں، خازن ہیں، وہ پہلے سے ہی بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا میں محمد ہوں، میں محمد ہوں، میں محمد ہوں۔ فرمایا
محمد 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 فرماتے ہیں میں کہوں گا میں محمد ہوں. پہلے دروازہ بند ہے. آدم بھی آ گئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے ہیں, یوسف علیہ السلام بھی آ گئے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے ہیں, سب کی امتیں بھی آ گئی ہیں. حساب و کتاب کا معاملہ سارا فارغ ہو چکا ہے, سارے جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں, لیکن نہ کسی کو جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت ہے, نہ کسی کو اجازت ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, اندر سے آواز آئے گی کون آیا ہے؟ فرمایا میں کہوں گا محمد آیا. محمد اور نعرہ لانا ذرا ڈٹ کے لاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. حضرات گرامی, حضور کو تخت پر بٹھانا یہ بھی مقام محمود ہے. میں وضاحت کرتا جاؤں دوبارہ. حضور کو تخت پر بٹھانا یہ بھی مقام محمود ہے. کرسی پر بٹھانا یہ بھی مقام محمود ہے. حضور کی صفت و ثنا کر رہے ہیں, انبیاء بھی کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہوں گے؟ واہ واہ کتنا سونا لگ رہا ہے. حضور جب اپنی شان کے ساتھ سبز لباس پہن کر کرسی پر بیٹھے ہوں گے, انبیاء بھی کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا سونا پیا لگتا ہے. پنجابی چینجی ترجمہ آئے گا. کتنا سونا پیا لگتا ہے. یہ بھی مقام محمود ہے, یہ بھی مقام محمود ہے. مقام شفاعت بھی مقام محمود ہے. حضور علیہ السلام رب کے حضور سجدے میں اپنا سر رکھیں گے, یہ بھی مقام محمود ہے. رب آپ کو کہے گا اپنا سر اٹھاؤ, یہ بھی مقام محمود ہے. آؤ مقام محمود کی انتہا پر لے کے چلتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اندر سے کیا آواز آئے گی؟ کون آیا؟ تو بولو کہ صحیح ہوتی ہے. کون آیا؟ فرمایا میں کہوں گا محمد آیا ہوں, محمد آیا ہوں. فیفتح لی, سبحان اللہ, فیفتح لی. حضور فرماتے ہیں میرے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا. میرے لیے سبحان اللہ, میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. جب جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا, دل تھام لیجئے. مقام محمود آپ سن چکے ہیں. کیا کیا مقام محمود کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اللہ جبریل اور اپنے درمیان اپنے حبیب کو بٹھائے گا, یہ بھی مقام محمود ہے. حضور رب کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی حمد کریں گے, یہ بھی مقام محمود ہے. لیکن یہ سنو ذرا, جب جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا حضور فرماتے ہیں فَيَسْتَقْبِلُ الْجَبَّارُ تَعَالَى. جب میں جنت میں داخل ہوں گا رب تعالی جنت میں میرا استقبال فرمائے گا. جنت میں میرا استقبال فرمائے گا. یہ بھی مقام محمود ہے, بلکہ یہ مقام محمود کی انتہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے گا. جنت میں پہلے آپ جائیں گے, جنت میں رب اپنے حبیب کا استقبال فرمائے گا. سبحان اللہ. اور کیا کیسے استقبال کرے گا یہ رب جانے, یا مصطفیٰ جانے. اب حضور فرماتے ہیں, اب اگلی کی سنو نا ذرا. حضور فرماتے ہیں جب میرا رب میرا استقبال کرے گا تو میں کیا کروں گا؟ فَأَخِرُّوا لَهُ سَاجِدًا. سبحان اللہ. فَأَخِرُّوا لَهُ سَاجِدًا. میرا رب میرا استقبال کرے گا, میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. یہ بھی مقام محمود ہے, یہ بھی مقام محمود ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو جنت کے جو خازن ہیں, جو جنت کے خازن ہیں,
जन्नत के रखवाले हैं, वो बैठे होंगे, मैं जब गुजरूंगा वो भी खड़े हो जाएंगे, वो भी इस्तिकबाल करेंगे, न मुझसे पहले वो किसी के लिए खड़े होंगे, न मेरे बाद किसी के लिए खड़े होंगे। फरमाया ये भी मकाम महमूद है, ये भी मकाम महमूद है। अल्लाह करीम अपने महबूब को क्या क्या शान अता फरमाएगा, ये तो जब मैदान हशर में जाओगे तो पता चल जाएगा हैं कि हुजूर को रब ने क्या क्या शान अता फरमाई है, कितना मर्तबा अता फरमाया है, कितनी इज्जत अता फरमाई है। अल्लाह ने अपने महबूब को जो इज्जत अता फरमाई है ना, वो दुनिया में भी इज्जत है, आखिरत में भी इज्जत है। एक जुमला अर्ज करता चलूं, क़यामत के दिन रब्बे कायनात का कानून होगा, सुभान अल्लाह, रब्बे कायनात का कानून रब्बे कायनात का होगा और मानी मुस्तफा की जाएगी, सुभान अल्लाह। ये भी मकाम महमूद है। हजरात गिरामी, मेरे नबी की इज्जतें, मेरे नबी का रुतबा, वरफ़अना लका ज़िक्रा, सुभान अल्लाह, हम तो हो जाएगी क़यामत के दिन। फरमाया हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है, क़यामत के दिन तो हद ही हो जाएगी, रब ताला अपने साथ कुर्सी पर बिठाएगा, सुभान अल्लाह, कुर्सी पर बिठाएगा। जो लोग ये समझते हैं कि हम अपने औचियत कंडों से नामूस रिसालत पर हमला कर लेंगे और कोई ऐसा कानून बनाएंगे कि जिसमें शिक्के निकलती हों, जिसमें कोई कादियानियों के लिए, मिर्ज़ाइयों के लिए, इन मुर्तदों के लिए कोई नरम गोशा निकलेगा, तो उनकी भूल है। मुस्तफा के दीवाने आज भी जिंदा हैं, हुजूर के दीवाने आज भी जिंदा हैं, हुजूर के मस्ताने आज भी जिंदा हैं, हुजूर के नाम पर मर मिट जाने वाले आज भी जिंदा हैं। ये जो छेड़छाड़ की जा रही है ना, इससे बाज रहना चाहिए और मुल्क के अमन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हुजूर के जब दीवाने निकलते हैं, फिर दुनिया देखती है कि कैसे अखबार में भी आया, टीवी में भी आया कि जी चीफ जस्टिस साहब के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, ऐसे कहा था चीफ जस्टिस साहब, इंज नहीं क्या सी ते इंज क्या सी। ये जड़ी गल है ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की बात जब आएगी, फिर कलम और जुबान संभाल के बात करनी पड़ेगी। क्यों? ये मुस्तफा का मामला है, ये हुजूर का मामला है। अल्लाह करीम हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और हुजूर ने फरमाया है, हुजूर ने फरमाया है कि मेरे लिए मकाम महमूद मांगा करो, अब से दुआ किया करो। ये जो अजान के बाद दुआ पढ़ते हैं वो सबको याद है ना, वो उसमें क्या है, वातहू मकाम महमूद अनिल्लज़ी वातहू, कि सोना रब हमारे महबूब को वो मकामे महमूद अता कर जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है। फरमाया जो अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ेगा, मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी।